اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت، خوشخبری، وعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ زرہیں بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے۔ ان کو بیچ کر اپنے روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں انتقال ہوا، شہر صہیون میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، مخلوق کو روزی دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام کو خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں، خشکی مطلب زمین پر ہو یا پانی میں، جہاں کہیں بھی ہو بر وقت رزق پہنچ جاتا ہے، اور یہ نظام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، مگر اس میں نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی تھکن ہو رہی ہے، جبکہ انسان چند افراد کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر پوری دنیا کی رزق کا انتظام کرنا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ پہلا دائیں ہاتھ سے پینا یعنی سیدھے ہاتھ سے پینا، دوسرا بیٹھ کر پینا، تیسرا پانی کو دیکھ کر پینا، چوتھا بسم اللہ پڑھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، چھٹا پانی کے بعد پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے رمضان المبارک میں روزہ دار کو افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل نرم اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، خودکشی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لڑکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ٹکڑے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھومتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی، اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا ہوگا۔ فائدہ، اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیوں یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں، وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کے کھانے کا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منقع یعنی بلیک کرنٹ سے علاج۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ 8، رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی۔ بچپن ہی سے بڑے ذہن، سمجھدار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا، اور ایسی حکومت عطا فرمائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی حکومت قیامت تک نہیں ملے گی۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی، جنات اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آدھے دن میں 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرائی۔ سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی دیگیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے حوض بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام و احسان کے طور پر عطا فرمائی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حالت میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کر کے مجھے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دو، اور میری طرف سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا دیا اور مجھے بھیجا کہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بلا لاؤں۔ وہ غریبی کا زمانہ تھا، تقریباً 300 لوگ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو گھر میں بلاتے اور کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے۔ جب میں نے اس کھانے کے برتن کو دیکھا تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ جس وقت میں کھانے کا برتن لایا تھا اس وقت اس میں کھانا زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حلال پیشہ اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حقوق و فرائض ادا کرنے کے بعد حلال روزی حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، زکوٰۃ ادا کرے تو یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم زکوٰۃ ادا کرو تو اس کے ثواب کو نہ بھولو، اور یہ کہو، اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما۔ ترجمہ، اے اللہ اس زکوٰۃ کو نفع کا ذریعہ بنا، اسے نقصان کا سبب نہ بنا۔
نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، پورا مہینہ تراویح پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اس کی تراویح کو سنت قرار دیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہو اور تراویح پڑھتا ہو، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کی لعنت اس پر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، دوزخ کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم یعنی جو جہنم کا ایک درخت ہے انتہائی کڑوا ہے، اس کا ایک خطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے تمام دنیا والوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو اب بتاؤ اس جہنمی کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی، یعنی جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، سنترے کے فائدے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترہ کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، جسے ہمیں نارنگی کہتے ہیں اسے بولتے ہیں سنترہ۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی کو دور کرتا ہے، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، یعنی خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہو تو اس کی مدد کروں لیکن ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ظلم سے روکو اور منع کرو، یہ ظالم کے حق میں مدد ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں خوب سے خوب عبادت کر کر نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن لو خوشبو گیسو محمد وسیع زلف نہیں جس سے مقابل، یہ بنفشا یہ سیوتی یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار، جن کے نکہتے ہیں قربان گلو برگ سمن، نافائے آہوے ختن باندھ چمن، بوے چمن ناز چمن، نور چمن رنگ چمن، سارا چمن زار، عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔